السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ کیا کبھی تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تم کسی کے گھر پہ کھانا کھانے گئے ہو اور کوئی تمہیں منہ نہ لگا رہا ہو، یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے تم انہیں کچھ آرڈر کر دیا اور ویٹر بھول گیا کہ یہاں پر کوئی باندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی کچھ پوچھنا ہے، اور تم لوگ پیاز کے اوپر نیمبو ڈال کے کھا کے آ جاؤ اور پیچھے سے تمہیں آواز آئے بھائی جان بل تو دے دو، کدھر جا رہے ہو؟ پھر جو تمہارے دل میں فیلنگ آ رہی ہوگی نا، مجھے پتا ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ فیلنگ کیا ہو سکتی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ تمہیں کوئی عزت دے رہا ہو اتنی زیادہ اور تم خود اپنی بےزتی کروا لو اپنے ہی الفاظوں سے، اور سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ نہیں پرا میریا تو مینوں عزت کیوں دینا پیا ہے، میں تو بستا بندہ، مینوں بےزت کر، مینوں بےزت کر، یہ پنجابی دا ورڈ ہے، بےزت کر، مینوں بےزت کر۔ اور جب اچھی خاصی بےزتی ہو جائے نا، پھر اس کے بعد ہم نام لینا چاہیں گے نعمان اعجاز کے بارے میں۔ آپ تو جانتے ہوں گے کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے اندر راج کرنے والے نعمان اعجاز کے بارے میں۔ نعمان اعجاز بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہے اور اس کے بارے میں آپ سے کیا کہوں، الفاظ ہی نہیں ہے، لیکن آج الفاظ میں نکالوں گا۔ آج میں نے بولنا ہے، آج میں نے کہا ہے کہ کنٹرول نہیں کرنا۔ جب کسی کی تعریف کرو نا تو دل کھول کے، تو چھاتی پھاڑ کے کیا کرو کہ سامنے والوں نے بھی پتہ چلے کہ یار تعریف کتنی ہے۔ تو ہاں بھائی، نعمان اعجاز عفت عمر کے ساتھ ایک بڑے خوبصورت سے انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو چل رہی تھی، کافی چائے چل رہی تھی، بریک ٹائم بھی آ رہا تھا، بہت کچھ ہو رہا تھا۔ عفت نے ان سے پوچھ لیا کہ کبھی آپ کو ایک دن کی محبت ہوئی ہے؟ یہ سوال جب میں نے سنا نا تو مجھے 100% لگا کہ یار نعمان اعجاز کے کیا ایک دن کی محبت نہیں ہوتی، میں اپنی فیملی میں بڑا خوش ہوں۔ لیکن نعمان اعجاز نے تو اپوزٹ جواب دیا، انہوں نے کہا میں تو ہر عورت سے اندر سے لے کے باہر تک سب جگہ سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی زندگی میں ایک دن کی محبت ہوئی؟ ہر لمحے ہوتی ہے، ڈیلی ہوتی ہے۔ میں تو بہت زیادہ محبت کرنے والا آدمی ہوں۔ ریلی؟ مجھے تو خوبصورت خاتون، مطلب ان کو اندر باہر سے اگر خوبصورت خاتون ہیں اور مشکل خاتون ہیں تو سب سے زیادہ عشق ہی ایسی عورت کے ساتھ۔ نہیں آپ کھل کے بتائیں نا۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ فلرٹ ہی کیا ہے، چاہے وہ میری کو اسٹار ہوں، چاہے وہ میری ڈرامہ انڈسٹری کے اندر ہوں، یا چاہے میں جن کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ارے ان کو شوہروں کو پتہ نہیں چلتا، ان کے ہسبینڈ کو پتہ چل بھی جائے تو پھر بھی میں پتہ لگنے نہیں دیتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 100% میں نے اپنی بیوی کو چیٹ کیا ہے، 101 مرتبہ چیٹ کیا ہے، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اگر اس کو کوئی بٹھا کے بول دے نا کہ میں نے اس کو چیٹ کیا ہے تو وہ کہے گی نہیں، میرے شوہر نے چیٹ نہیں کیا۔ میری وائف کو مجھ پہ اتنا اندھا بھروسہ ہے نا کہ بس میں پھر فلرٹ ہی کرتا رہتا ہوں، اور جن لڑکیوں کے ساتھ میں فلرٹ کر گیا ان کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتا۔ یار یہ بندہ تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا یہ تو وہ ہے جس کو ٹک ٹاک پہ لا کے نا اس کے بعد اس کے روسٹ ایسے بنانے چاہیے، اور روسٹ بھی اس کے بتاؤ کون بنائے، ڈکی بھائی، کیونکہ ڈکی بھائی ہے نا ایسے الفاظوں کا یوز کرتے ہیں کہ پھر سمجھ میں بندے کو آ جاتا ہے کہ یار اس نے غلطی کیسی کی ہے۔ تو اس بندے کو چاہیے کہ تھوڑا سا، تو پھر آپ کر لیتے ہیں عشق؟ میں کر لیتا ہوں عشق، اور پھر بیگم صاحبہ شی ڈزنٹ نہیں مائنڈ؟ میں بیگم صاحبہ نے کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ آئی ایم سچ اے گریٹ ایکٹر اینڈ انٹیلیجنٹ مین کہ میری بیگم کو الحمدللہ نہیں پتہ چلتا، اور جن کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ان چلتا کے ہے؟ ہسبینڈ کو بھی نہیں چلتا۔ I'm not interested یار، مجھے سننا ہی نہیں ہے۔ پر ان کو خود کو پتہ چلتا ہے؟ ان کو چلتا ہے بتاؤ، اور باقاعدہ ہم ایک دوسرے سے Reciprocate کرتے ہاں ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ خولا ہاتھ رکھ کے بول دیتا ہے۔ یہ تو ایسے فلسفے جھاڑنے شروع ہوا ہے جیسے بگ باس کے اندر عاصم اور شکلا کی لڑائی ہوئی تھی، دھڑا دھن دھڑا دھن دھڑا دھن، یہ ویسے ہی شروع ہو گیا۔ یہ تو بولنے ایسے لگا ہے کہ بھائی میں تو ادھر 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 جھپیاں ماریاں، یہ ماریاں وہ ماریاں۔ نہیں اس بندے کو شرم نہیں آئی ہے، اس کی اتنی اچھی فیملی ہے، اتنے اچھے بچے ہیں، اتنی اچھی اس کا ٹائم لائن چل رہا ہے، اتنی اس نے کیا کہتے ہیں، اتنی اس نے بستی کروا لی ہے اپنی کہ اس کو مجھے نہیں لگتا ہے اس کو کوئی عزت ملنے والی ہے۔ اور خاص طور پہ کہتا ہے کہ بھائی اون کہتا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر ہے نا لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں، او بندے دے پتر پن تو کی کرتا پیا، تو اسلام دو اور ہی دور ہو گیا۔ تو جو بول رہا ہے نا، تم نے تو ہیومن کی رسپیکٹ کو بھی اور لو کر کے یہ بتایا کہ میں تو چیٹر ہوں۔ اوکے نعمان اعجاز صاحب آپ چیٹر ہیں، ہم بات مانتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ چیٹنگ کریں گے لوگوں کے ساتھ تو پھر تو اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والی انڈسٹری میں آپ کے ساتھ کوئی کام تو کرے گا نہیں بھلے جو بھی ہو، انڈسٹری میں جیسی بھی لڑکیاں ہوں، اگر ان کا لیول اپ یا ڈاؤن جس کریکٹر کی بھی ہوں، لیکن وہ ایسا تو نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ کام کرے جو 24 گھنٹے اسی طاق میں بیٹھا ہو کہ ہمیں فلرٹ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ لیکن شرم نہیں آئے گی اس بندے کو، کیونکہ اس بندے نے اتنے اچھے اچھے ڈرامے کیے، میں تو کہتا فٹے منہ یا دفعہ ہو۔
اور ساتھ ہی ساتھ تم سب کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ جو موٹر وے لاہور میں جو یہ حادثہ ہوا ہے یہ لٹرلی یار وومنس کی بہت زیادہ ڈسرسپیکٹ کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی ہاں بھائی آپ اپنے گھر سے نا اپنی امی یا اپنی سسٹرس کو یا اپنے جو بھی آپ کے فیملی ممبر آپ کے ہیں ان کو آپ باہر رات کو نکالو نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پر تو سیکیورٹی دینی نہیں ہے نا, یہ تو نام کی سیکیورٹی ہے. اب تم سوچو یار یہ کتنا بڑا گناہ جو کیا ہے. میں تو کہتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو نا پہلے ان کے پیروں کو کاٹو, ان کے ساتھ اچھا خاصا ظلم کرو. ظلم نہیں کرنا, ان پہ تشدد کرو جس کے وہ قابل ہوں, پھر ان کو لٹکا دو تاکہ ان کی لاشیں جو ہے نا سڑتی مرتی رہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. پھر بھی ہمارے پاکستان کے اندر دیکھو ریئیکشن اور ایکشن کب ہوتا ہے, کب انصاف ملے گا, کب جسٹس ملے گا, یہ تو ہمیں نہیں پتا. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو نادیہ, آپ تو جانتے ہوں گے مارننگ شو والی جو شادیاں کروانے میں یا اپنے شو کے ٹی آر پی کو بڑھانے میں بہت کچھ کرتی ہے. آج کل انہوں نے اپولوجائز کیا کیونکہ ایک چھوٹی بچی کے کیس میں ان کے فادر اور ان کی مدر کو بلایا گیا اس شو کے اندر, اور ان سے ایسے سوال کیے کہ جو میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن انہوں نے کیے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو نا مارننگ شو والے کو بس اپنی ٹی آر پی کو اپ کرنا ہوتا ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کے کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو کیا ہرٹ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن نہیں بھائی, اپنا دھندا چلانا ہے, سامنے والے کی واٹ لگے بھاڑ میں جائے, اپن کو آگے بڑھنا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ جو جتنا بھی مارننگ شو اب تک تو جتنے بند ہو چکے ہیں چلو خیر ہے, لیکن اس کا شو بند کرو. اور اپولوجائز کا اس کا طریقہ دیکھا نادیہ کا, او ہو میرے سامنے اگر یہ بیٹھی ہوتی نا تو میں تو اس کو ایسے ایسے کمنٹ پاس کر رہا ہوتا, پھر اس کو پتہ چلتا